السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ والا کا قصہ شیئر کیا جائے گا۔ جب زمین پر بتوں کی پوجا ہونے لگی اور جھوٹے معبودوں کی کثرت ہو گئی اور انسان اندھی گمراہی اور کفر و فساد میں پڑ گیا، تو اللہ جل شانہ نے اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا اور نور حق کی طرف لے جانے کے لیے انہیں مبعوث فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے نزول کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا، جبکہ آپ کی قوم میں گناہوں کا زور عروج پر پہنچ چکا تھا اور وہ لوگ کھلی گمراہی، فسق و فجور اور کفر میں مگن ہو چکے تھے اور بڑے بڑے سرکش نافرمانی کی انتہا کو پہنچ گئے تھے اور دور دراز کی گمراہیوں میں پڑ چکے تھے۔ جتنی مشکلات کا سامنا قوم کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو کرنا ہی پڑا، اتنا شاید ہی کسی پیغمبر کو کرنا پڑا۔ وہ لوگ آپ کے گھر میں داخل ہو کر ان کا گلا گھونٹتے اور انہیں نڈال کر کے بے یار و مددگار چھوڑ جاتے اور مجلسوں میں آپ کو پیٹا جاتا اور دھتکار دیا جاتا، لیکن ان برے سلوک، بلاؤں اور مشکلات کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام دعوت اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے باز نہ آئے تھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے، اے اللہ کریم، میری قوم بخش دے، یہ لوگ بے علم ہیں۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ جتنا حضرت نوح انہیں حق کی طرف بلاتے اتنا ہی وہ دور بھاگتے، اور جب بھی آپ ان سے حق کی بات کرتے وہ اپنے سر پر خوب کپڑا لپیٹ کر انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن ہی نہ سکیں۔ کلام الہی میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے لپٹ لیے، پھر وہ آپ کی مجلس سے پہلے جاتے اور دوڑ لگا دیتے اور ایک دوسرے سے کہتے، نکل چلو، یہ بڑا جھوٹا ہے، اسے چھوڑ دو، یہ دیوانہ ہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام مصیبتیں برداشت کرتے رہے اور نہایت صبر قتل سے دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ سالہ سال تک ان کی ہدایت کی امید میں لگے رہے۔ نسلیں گزرتی چلی گئیں، لیکن وہ لوگ بد سے بدتر ہوتے گئے اور آگے جو بھی آیا پہلے سے بھی خبیث اور سرکش ثابت ہوا، بلکہ سخت سے سخت بدمزاج، ظالم اور نافرمان سامنے آ گیا۔ بلکہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ آج کی بات نہیں، نوح تو ہمارے باپ داداؤں سے ہی اسی طرح پاگل پن کی باتیں کرتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کسی آدمی کی موت کا وقت آتا تو وہ مرتے ہوئے اپنی اولاد اور عزیزوں کو بطور خاص وصیت کر کے مرتا کہ اس دیوانے سے بچنا، کیونکہ میرے باپ دادا بتا گئے ہیں کہ لوگوں کی ہلاکت اس کے ہاتھوں ہوگی۔ اور اس طرح سی بودی نیست وہ لوگ نسل در نسل کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی آدمی اپنے بچے کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر بیٹے سے کہہ جاؤں گا، لیکن دیکھو بیٹا، میں تو مر جاؤں گا، لیکن میرے بعد اس دیوانے سے بچے رہیو، یہ دیوانہ لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہے۔ تو ایسے ہی سرکش دشمنوں اور جھوٹے کافروں سے آپ کی بیوی ملی ہوئی تھی۔ مفسرین اور مورخین نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والا بتایا ہے اور بعض نے والغہ لکھا ہے۔ وہ خود بھی کافر تھیں اور کافروں کے ساتھ ہی ان کا رہن سہن تھا۔ کفر اور حضرت نوح کے ساتھ دشمنی میں وہ برابر کافروں کی شریکار تھیں۔ وہ کافروں کی جماعت میں جا کر ان کے ساتھ ہم پیالہ دہم نوا
والا ہوتی وہ کافر لوگوں میں جا جا کر اپنے شوہر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی یہ بے عقل دیوانہ ہے، ایسے ہی وہی تباہی بکتا رہتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کی باتیں کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ ناممکن اور غیر یقینی باتیں کرتا رہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ یہ بت کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا، اور جب کوئی کافر مسلمان ہو جاتا اور ایمان اور نور کے قافلے کے ساتھ مل کر مومنوں کا شریک کار ہوتا تو والا فوراً کافر سردار اور ظالم شریروں کو باخبر کر دیتی کہ اس پر سختی کریں اور اسے ایمان کے راستے سے ہٹائیں اور جہاں تک ہو سکے اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں اور طرح طرح سے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے شوہر حضرت نوح علیہ السلام کی تمام حرکات و سکنات اور دعوتی سرگرمیوں کی نگرانی کرتی اور ان پر ایمان لانے والوں پر نظر رکھتی اور دین کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی۔ اسی طرح وہ اپنے کفر کی پھوکوں سے شمع نورانی کو حد الوسع بجھانے کی کوشش کرتی، جہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس باسیوں میں لکھ دی گئی اور کافروں کی محروم جماعت میں شمار کی گئی، اور یہ عورت دنیا کی ان نافرمان عورتوں کے لیے ایک برا نمونہ تھی جو کفر کے راستے پر چلتی اور اللہ تعالیٰ کے نورانی راہ سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 43 مقامات پر آیا ہے اور یہ بیان جگہ جگہ 28 سورتوں میں ہوا ہے، اور ایک سورہ نوح ہے جس میں آپ کا تفصیلاً ذکر یکجا کیا گیا ہے۔ حضرت نوح طویل عرصہ تک زندہ رہے، آپ نے بڑی لمبی عمر پائی، آپ نے اکثر انبیاء سے طویل عمر پائی اور دین الہی کے لیے کثرت سے جدوجہد فرمائی۔ آپ دن رات قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، کبھی آہستہ سے کبھی زوردار طریقے سے لوگوں کو حق کی طرف بلاتے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے کا بہترین طریقہ آپ نے آزمایا کہ کسی طریقے سے بھی لوگ سیدھا راستہ اختیار کر لیں اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر نور یقین کی طرف گامزن ہو جائیں۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے عمر پائی۔ اس طرح آپ نے تقریباً 900 برس تک لوگوں کو دین الہی کی طرف دعوت دی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے تو وہ ان میں سے 50 کم ہزار رہے، یعنی 950 برس۔ آپ انہیں آخرت کی یاد دلواتے، انہیں نصیحت کرتے، حکمت و دانائی کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، اور اتنی طویل مدت تک انہیں سمجھانے کے باوجود صرف چند لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور بہت کم لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کی اور ایمان والوں کی ہمدرد و مددگار ہوتی اور وہ ان کے ہاتھ مضبوط کرتی، اور پھر سب مل کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ میں حضرت نوح علیہ السلام کے دست و بازو بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کفر و بدبختی کو اختیار کر لیا اور اپنے بیٹے کنعان کو بھی گمراہ کر دیا کہ وہ بھی ان بدکاروں کے مسلک پر چل کر اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کے سیدھے راستے کی مخالفت کرتا۔ مورخ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے سام، حام، یافس اور کنعان پیدا ہوئے، اور ان سب کی والدہ والا تھی۔ کنعان باوجہ کفر اپنی والدہ والا کے ساتھ ہی طوفان میں غرق ہوا۔ اس روئے زمین پر جس نے سب سے پہلے بتوں کی عبادت کی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہی تھی۔ اس سے پہلے لوگ عقیدہ توحید پر قائم تھے اور خدائے واحد و قہار پر ہی ایمان رکھتے تھے اور بت پرستی کے نام سے بھی واقف نہیں تھے اور نہ وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات اس بات کی شاہد ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 ترجمہ: پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، پھر وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے وہ ان کا فیصلہ کر دیں۔ قوم
قوم نوح نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور بتوں کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لیے اور یہ یقین کر لیا کہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور یہ تصور کر لیا کہ یہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اکثر یہ کہتے کہ یہ معبود ہماری مشکلات حل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بجائے ہیں، ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس بات سے مبرہ ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔